الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت دنیا کے اندر جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں، خصوصاً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے ہجرت فرمائی تھی، بیت المقدس، اس سرزمین پر جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جن صہیونیوں نے وہاں پر قبضہ کر کے وہاں کے اصل باشندوں کو جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں، خاص طور سے غزہ کے لوگوں کے ساتھ، وہ روز روشن کی طرح سے ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ آئے دن وہاں کی خبریں کچھ اس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ سن کر شاید ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ عادت سے ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کا ظلم وہاں کے مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے، اور صہیونی لوگوں نے اپنے متعلقین کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو جس بے دردی کے ساتھ وہاں پر ظلم و ستم کا شکار کر رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم مسلمان بے چین رہتے، پریشان رہتے، ہم لوگوں کی نیندیں چلی جاتی، لیکن آئے دن ان واقعات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور اس ظلم و زیادتی کا معاملہ کچھ اس طرح سے آگے بڑھ چکا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی مقدس عبادت گاہیں، مساجد اور ان کے اپنے اداروں کے ساتھ جس طرح سے قبضہ کرنے کی اور جھوٹے دعوے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ آئے دن ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کا جو تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کسی طرح چین و سکون نہ ہوتا، ہم اس کے لیے پریشان رہتے کہ آخر ان سب کے لیے کیا کیا جائے۔ خاص طور سے وہ مجاہدین جو فلسطین کی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو دبانے کی جس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا جو معاملہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے تمام تر قوانین کو بالائے طاق رکھ کر کے ظالم صہیونیوں نے جس طرح کا رویہ اپنایا ہے کہ ان کے ظلم کے سامنے نہ شیرخوار بچوں کا کوئی احساس ہے انہیں، نہ پاک دامن اور اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی باحیا عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ ہے، نہ کمزور اور بوڑھوں کے ساتھ ان کے ساتھ کسی طرح کا نرمی کا معاملہ ہے۔ آئے دن یہی خبریں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں کچھ اس طرح سے کر جائے کہ وہ اپنے مقابل آنے والوں کے ساتھ مقابلہ کرے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو مقابلے پر نہیں ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کمزور ہیں، جو پاک دامن ہیں، جو باپردہ ہیں، ان کے ساتھ، اور جو کمزور ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی ظلم و زیادتی کی دنیا کا دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے بہت سے ممالک، اور خصوصاً مسلم ممالک جو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہلانے والے ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں خاموش۔ عوام کے اندر جذبہ ہے، وہ عوام اپنے جذبے کا اظہار نہیں کر سکتی وہاں کی۔ ہمارے لیے ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنی روزانہ کی دعاؤں میں ان کو حصہ بنائیں۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک وقت آئے اور فوری وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو جو ہے فتح و نصرت عطا کرے، اور وہ وقت انشاءاللہ بہت جلد آئے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حالات وہاں پر دیکھ کر کے وہاں کے حالات کو، وہاں کے حالات سے جو ہے ہمت لیتے ہوئے دوسرے علاقوں کے اندر بھی جو کوششیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی مقدس مقامات پر دعوے کرنے کی کوششیں جو ہوتی ہیں، وہ وہاں سے ہی انہیں شہ ملتی ہے۔ ایسے موقع پر، ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اپنے آپسی انتشار و اختلاف کو ختم کریں، مسلمان ایک امت بن کر کے، ایک طاقت بن کر کے ان کے مقابلے کے لیے تیار رہے، اپنے آپسی مسلکی ہوں یا گروہی ہوں یا کسی طرح کے جو اختلافات ہوں، اس کو بالائے طاق رکھنے کا وقت ہے۔ مسلمان آپس میں اس طرح سے متحد ہو جائیں کہ اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر وہ کسی طرح کی کوئی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم اپنے طور پر ایک تو دعا کر سکتے ہیں، اسے تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ دوسرے، ہم ان مجاہدین کی مدد کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ان صہیونیوں کی جو کمپنیاں ہیں اور ان کے جو پروڈکٹ ہیں، اس کے سلسلے میں ایک بائیکاٹ کی مہم شروع کی گئی تھی۔ اب شاید اس کے اندر لگتا ہے نرمی آ گئی لوگوں کی، یہ سمجھ کر کے شاید جنگ ختم ہوئی۔ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہمیشہ کا وہ جاری ہو، اس لیے کہ ہمارے اپنے پیسوں کے فائدے سے اگر اس کا نقصان ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہوتا ہے تو گویا کہ ہم بھی اس کے اندر شریک ہونے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے اس عمل کو ہم جاری رکھیں، ہم ان کمپنیوں کا اور ان چیزوں کو خریدنے سے پورے طور پر احتراز کریں جن کمپنیوں کا مال خریدنے کی صورت میں یا جن چیزوں کو خریدنے کی صورت میں اس کا فائدہ اس قوم کو جا رہا ہے جو قوم مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے۔ ہم اطمینان کر کے بیٹھ گئے کہ معاملہ ختم ہوا، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنے طور پر جو کاروبار کرتے، جس طرح کی چیزیں لاتے اور اس سے جو فائدہ اٹھاتے، ہمیں فائدہ مل رہا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایسا نہیں ہے، فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ جو لوگ دکاندار ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں پورے طور پر متنبہ ہونا چاہیے، اور عوام جو خریدار ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اور جس انداز میں ہو سکے ہم ان کے تمام تر جو ہے مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کرنے والے ہوں۔ اور یہ اس سلسلے میں ان کے کچھ ایجنٹ اپنے لوگوں میں سے اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹ کا جو ہے بائیکاٹ کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ ان کے ایجنٹ بن کر کے شاید کام کر رہے ہیں، یا انہیں اسلام کی تعلیمات سے پورے طور پر آگاہی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہر قوت کو کمزور کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، ان طاقتوں کو کمزور کرنے کے سلسلے میں ہمارے اپنے اختیار میں جو کچھ ہو وہ سب کچھ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اس عمل کو جاری رکھیں۔ جب تک اس عمل کو ہم جاری رکھیں گے، سمجھیے کہ ہمارے دو چار روپیے، دو چار جو ہے 100-200 روپیوں سے آپ بظاہر سمجھتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، بہت ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے جو ہے عمل کو جاری رکھنا ہے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، اور آپسی اختلاف و انتشار کو دور کرنا ہے، اپنی دشمنیوں سے بلند اٹھ کر کے آپس میں محبت، میل ملاپ کی زندگی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہر طرح کے انتشار سے بچ کر کے، ہر طرح کے اختلاف سے بچ کر کے ہمیں آپس میں ایک قوم اور ایک امت بننے کی ضرورت ہے۔
جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط قائم نہیں کریں گے، اللہ کی طرف جو ہے لو نہیں لگائیں گے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد و نصرت نہیں آ سکتی۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔